رمضان 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 ماہ رمضان کی عظمت دیکھیے، ہر گھڑی اس میں عبادت دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہدایت ٹی وی کے دہلی اسٹوڈیو سے منعقد کیا جانے والا ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان، جو خصوصی طور سے رمضان کے موقع پر منعقد کیا جاتا ہے، اس میں آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں حجت الاسلام المسلمین مولانا سید محمد عباس صاحب قبلہ۔ آپ کا ہدایت ٹی وی کے دہلی اسٹوڈیو میں استقبال کیا جاتا ہے، آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم یہ بتا دیں کہ مولانا کا تعلق سرزمین سرسی سے ہے اور آپ ابھی ایران میں سرزمین خم میں ابھی زیر تعلیم ہیں۔ اور مولانا کے حوالے سے میں اتنا ہی بتا دوں کہ مولانا بڑے اچھے دینی درس دیتے ہیں اور بہت اچھے خطاب کرتے ہیں، آپ کو پسند کیا جاتا ہے۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہماری درخواست پر تشریف لائے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اور ناظرین، کیوں نہ ماہ رمضان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بڑا رحمتوں کا مہینہ ہے، ماہ رمضان بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، ماہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ یعنی شعبان کے جمعے کے آخری خطبے میں جو رمضان کی فضیلت بیان کی ہے، اسے ابھی قبلہ بیان کریں گے اپنے خطاب میں۔ تو میں اس مہینے کی کیا فضیلت بتا سکتا ہوں، بس یہی ہے کہ اس مہینے میں سانس لینا بھی عبادت ہے۔ تو اس مہینے کی فضیلت کتنی ہے یہ آدمی بیان نہیں کر سکتا، ایک ایک نیکی کی 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی قبلہ سے۔ تو میں قبلہ چاہوں گا کہ کیوں نہ آج کے اس پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہو جائے۔ تو میں حمد کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جہاں بھی ذکر ہوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر ایک شے نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ چاند تارے یہ سورج ہے، عرش کی رونا، یہ چاند تارے یہ سورج ہے، عرش کی رونا ہے، ان میں جس کی ضیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر ایک شے نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مہک رہے ہیں جہاں میں تمام باغ و بہار، مہک رہے ہیں جہاں میں تمام باغ و بہار، یہ سب ہے جس کی عطا
الا اللہ لا الہ الا اللہ ہر ایک شے نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جو میں نے حمد پڑھی مجھ کو یہ ہوا محسوس جو میں نے حمد پڑھی مجھ کو یہ ہوا محسوس کہ گونج اٹھی فضا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ او تیرے بغیر میرا یہ وجود کچھ بھی نہیں تیرے بغیر میرا یہ وجود کچھ بھی نہیں یہی ہے دل کی صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبھی کو تیرے کرم سے نصیب رزق ہوا سبھی کو تیرے کرم سے نصیب رزق ہوا عطا کرے جو غذا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور آج جو صورتحال ہے عالمی پس منظر میں شعر دیکھیں جہاں میں ظلم ہے جتنا وہ ختم ہو جائے جہاں میں ظلم ہے جتنا وہ ختم ہو جائے قبول ہو یہ دعا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سلیم کون ہے ایسا جسے نصیب نہیں سلیم کون ہے ایسا جسے نصیب نہیں تیری یہ آب و ہوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جہاں بھی ذکر ہوا لا الہ الا اللہ لا
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بہت بہت شکریہ حضور. تو ناظرین، آج کے اس پروگرام کا آغاز قبلہ کے اجازت لے کر میں نے حمد باری تعالیٰ سے کیا ہے. آئیے اس ماہ مبارک کی فضیلت، اس ماہ مبارک کی اہمیت کے حوالے سے اب ہم یہ چاہیں گے کہ قبلہ سے درخواست کریں کہ ہمارے ناظرین کو اس ماہ مبارک کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے کچھ بیان کریں. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ. یہ جیسا کہ عرض کیا کہ پیغمبر خدا نے آخری جمعے کو، شعبان کے آخری جمعہ جو تھا، اس میں یہ پورا خطبہ دیا ہے جی، جس میں پیغمبر نے بتایا ہے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے. عموماً دوسرے مہینے میں، کسی اور مہینے میں ایسا نہیں ہوا کہ مثلاً محرم آنے والا ہے یا رجب یا شعبان ہے جی، یہ دوسرے مہینے ہیں جس میں پیغمبر نے پہلے ہی بتایا کہ اس کی فضیلت، اس مہینے کی فضیلت بتائی ہو جی. لیکن یہ خاص اہتمام کیا رمضان کے لیے پیغمبر بے شک. رمضان المبارک بھی اس کو کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جب نام آئے تو شہر رمضان کہا جائے. ہاں، احترام میں اس کے کس قدر احترام رکھا گیا جی. تو اس کے لیے کہا قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ، تمہاری طرف مہینہ آ رہا ہے اللہ کا برکتوں کے ساتھ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کسی کی طرف چل کر جاتا ہے، انسان کو ضرورت احتیاج ہے. جیسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ کنویں کی طرف پیاسا جاتا ہے. بالکل بالکل بالکل. لیکن اس خطبے میں جو رمضان کی فضیلت پیغمبر اکرم نے بتائی ہے وہ ایک دم دوسرے مقامات سے اپوزٹ برعکس ہے. پیغمبر نے اس میں کہا قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہاری طرف. کیا کہنے ہیں، کتنی بڑی فضیلت ہے. نہیں کہا کہ تم اللہ کے مہینے کی طرف جا رہے ہو. اللہ جیسے کہا گیا کہ انسان کا ہر قدم مثلا موت کی طرف ہے جی جی جی، لیکن یہ نہیں کہا، اس میں الٹا برعکس کہا ہے کہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے. کیا کس طریقے سے آ رہا ہے؟ بالبرکہ. کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، برکت کے ساتھ. بہت اچھی بات کہی. برکت کی جو ایک مثال تھی جی، میں نے دوسری جگہ مجالس میں بھی عرض کی جی کہ چھٹے امام سے جب پوچھا گیا جی امام صادق علیہ السلام سے کہ برکت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، برکت کیا چیز ہے، ہمیں مثال سے سمجھائیے. جی، تو امام نے کہا کہ برکت یہ ہے کہ دو جانور انسان دیکھتا ہے اپنی زندگی میں. کہا کون کون سے ہیں؟ کہا ایک جانور ہے کلب، جسے ہماری زبان میں کتا کہتے ہیں. کہا ایک جانور کا دمبا ہے، یا دوسری زبان میں ہمارے بکری بھی کہتے ہیں. کہا یہ بتائیے کہ ان میں تعداد کس کی زیادہ ہوتی ہے، کون سا جانور زیادہ بچے پیدا کرتا ہے. جی. تو امام کے سامنے جو صحابی تھے جو سوال کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جہاں تک مسئلہ ہے بکری کا یا دمبے کا، تو ان کے سال میں 2 بار بچے ہوتے ہیں، اور 2 بچے کم سے کم ایک بار میں ہوتے ہیں. تو امام نے پوچھا کتنے ہوئے؟ کہا 4 بچے ہوئے. کہا اچھا کلب کے بارے میں، کتے کے بارے میں، اس کے کتنے بچے ہوتے ہیں؟ کہا کم سے کم سال میں 2 بار ہوتے ہیں اس کے بھی، ایک بار میں جو ہے 8 بچے، 6-8 بچے اتنے کم سے کم جی ہوتے ہیں. کہا اب یہ بتائیے کہ کس کے بچے زیادہ ہوئے سال میں؟ کہا کتے کے بچے زیادہ ہوئے، کئی گنا زیادہ ہو گئے بکرے سے، بکری سے، کئی گنا ہوئے. لیکن استعمال کون سا جانور زیادہ ہوتا ہے؟ دمبا زیادہ استعمال ہوتا ہے. جی. کا تعداد پھر بھی زیادہ کس کی ہے؟ کیا کہنے کی تعداد پھر بھی زیادہ ہے. اس کا نام ہے برکت. اولاد ولادت اس کے یہاں زیادہ ہوتی ہے، کیا کہنے ہیں، پتہ نہیں چلتا، معاشرے میں 2-4 دکھائی دیتے ہیں. لیکن دمبے کو اتنا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے باوجود کھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. بہت اچھی مثال. انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ امام اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ
قربان کیا جاتا ہے جی، اور جو چیز اللہ کی راہ میں اپنی قربانی دیتی ہے اس میں نشو و نما زیادہ ہوتا ہے. کیا کہنے ہیں، بہت اچھے. اسی وجہ سے کہا کہ یہ اس میں برکت، تو برکت کی مثال بالبرکت، رمضان المبارک جو ہے برکت کے ساتھ تمہارے ساتھ کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت اچھی بات. افعال اس میں رمضان المبارک میں ایسے ہیں جی، لیکن ہر مہینے میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے اس فعل پر ثواب رکھا ہے جو وہ انجام دیتا ہے اختیار کے ساتھ. مثال کے طور پہ انسان کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہے تو اپنے ارادے اختیار کے ساتھ نیکی کر رہا ہے. کسی کی مدد کر رہا ہے تو اپنے اختیار کے ساتھ، نماز ہے، روزہ ہے، یا کسی بھی انسان کی مدد ہے. جس طریقے جو بھی کام انسان انجام دے رہا ہے تمام مہینوں میں وہ اپنے ارادے سے، اختیار سے انجام دیتا ہے، تب اس کو جا کر کہا جاتا ہے کہ آپ کو ثواب ملے گا. یہاں تک نماز کی نیت تو یہ ہے کہ اگر انسان کسی دوسرے کی نیت سے پڑھ رہا ہے دوسرے کو دکھانے کے لیے، نماز باطل ہو جائے گی. تو اس میں کیا انسان کا اختیار بھی ہونا چاہیے اور ارادہ بھی ہونا چاہیے. لیکن ماہ مبارک ایسا مہینہ ہے جہاں پر اللہ نے کچھ افعال انسان کے ایسے تھے کہ وہ اختیاری نہیں تھے لیکن پھر بھی کہا اس میں ہم ثواب دیں گے. کیا کہنے ہیں، یہ نقطہ ہے. انفاسکم فیہ تسبیح، اس میں جو سانس لینا ہے ماہ مبارک کے اندر وہ تسبیح کا ثواب ہوتا ہے. اب سانس لینا انسان اختیار نہیں ہے، وہ تو لینا ہے. بے اختیاری انسان ہو سکتا ہے 24 گھنٹے کے اندر کوئی اس کی طرف متوجہ بھی نہ ہوتا کہ میں سانس لے رہا ہوں. جی جی، یہاں تک کہ جب تک خدا نخواستہ جو پندہ لگتا ہے، کوئی پریشانی آتی تب متوجہ ہوتا ہے کہ میری سانس بھی چل رہی ہے، لیکن عموماً متوجہ نہیں ہوتا. اس پر بھی تسبیح کا ثواب. تسبیح کا ثواب کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. تسبیح وہ چیز ہے جو فرشتہ معصوم یسبحون بحمدہ، جسے قرآن نے کہا کہ جب اور اللہ نے جب جناب آدم کا مسئلہ تھا اور فرشتوں کو کہا تھا کہ تم جناب آدم کو سجدہ کرو، ہم خلیفہ بنانے جا رہے ہیں زمین پر، تو فرشتوں نے یہی بات کہی تھی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. فرشتوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تیرے امر کے پابند ہیں، فرشتہ امر کی مخالفت نہیں کرتا، ہم تیری توحید کے سب سے بڑے ماننے والے ہیں. یہ نہیں کہا تسبیح کرتے ہیں. کیا بات ہے، سب سے بڑا کام اللہ کی تسبیح کرنا تھا فرشتوں کے نگاہ میں. جبھی اللہ نے جو آیت فرشتوں کے لیے بیان کی، پہلے نسبح، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان. لیکن اب یہ انسان کے لیے دیکھیں اتنا اللہ نے ہر سانس رمضان میں جی یہ تسبیح، واہ واہ، تسبیح کا ثواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اگر انسان واقعا غور کرے تو اس وادی میں زندگی گزار رہا ہے جس وادی میں فرشتہ زندگی گزارتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کو عرفا بہتر سمجھتے ہیں، جو عارف لوگ ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہماری تسبیح کس طرح سے وہی تسبیح ہے، اسی مقام پر ہے جس پر فرشتے. بے شک بے شک، بہت عمدہ. اس میں ایک مسئلہ اور ہے جو ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ جو سویا وہ کھویا. ایک بات کہی جاتی ہے اور یقیناً سونے سے بہت سے کام چھوٹ جاتے ہیں. اور سونے کے بارے میں یہ بھی کہا گیا، امام علی نے نہج البلاغہ میں کہا کہ سونا جو ہے، یعنی انسان جب سوتا ہے اس کے بعد جب اٹھتا ہے تو بہت سے ارادے اس کے پست پڑ جاتے ہیں. یہ سونے کی مذمت میں. لیکن ماہ رمضان المبارک جو ہے اس کے بارے سونے کے بارے میں کہا گیا نومکم فیہ عبادہ، اس میں سونا بھی تمہارا عبادت ہے. جو بھی اختیار، جس میں سونے پر بھی اختیار نہیں ہے. پہلا کہتا سانس لینا، کیا کہنے ہیں، سونے پر بھی اختیار نہیں ہے. اختیار نہیں ہے انسانوں کا، یہ بھی عبادت ہے. یہ بھی عبادت ہے. یعنی اگر انسان ماہ مبارک میں سو رہا ہے تو بھی عبادت کر رہا ہے. تو اگر سونے کا اتنا ثواب ہے تو اگر انسان جاگ کر عبادت کرے تو کتنا ثواب ہوگا. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ، یہ دوسرا نقطہ تھا. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے واقعی ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے بڑا اچھا آپ نے ائمہ کے جو اقوال بتائے ہیں. ہمیں واقعی اس بات پر سوچنا ہوگا کہ برکت کو آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے بتایا ہے کہ کیا جانوروں کے جو تقسیم کے اس انداز سے برکت اس میں ہوتی ہے دمبے میں، اور اس کا اتنا استعمال ہوتا ہے. بہت خوبصورت. اللہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پروردگار نے حکم دیا ہے روزہ رکھنے کو، ہم روزہ رکھتے ہیں پروردگار کے حکم کے مطابق، اور ہم سحر سے لے کر افطار کے وقت تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں.
تو کیا روزہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا پیاسا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، یا اس سے ہماری عبادت ہو جاتی ہے وہاں تک مکمل، یا ہمارا کچھ اور بھی فرض ہے کہ ہم روزے اور صرف روزے میں بھوکے پیاسے ہی نہیں رہنا، ہمارا کچھ اور بھی فرض ہیں؟ اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ ماہ مبارک کی جو اصل فضیلت ہے جی جی بتائیے۔ وہ نزول قرآن کی وجہ سے ہے جی وہ سب سے بڑا جو اہم مسئلہ ہے بالکل 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 کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جیسے قرآن نے بیان کیا کہ شہر رمضان جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور روشن دلیل ہے اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ ایک چیز اس مہینے کے حوالے سے جی اہم مسئلہ جو اس میں ہوا، جو واقعہ پیش آیا، وہ نزول قرآن۔ نزول قرآن ہے بے شک۔ میں عرض کرتا چلوں کہ قرآن کے جو نزول کے دو انداز ہیں جی، ایک دفعی ہے، ایک تدریجی ہے۔ تدریجی یعنی آہستہ آہستہ، جو 23 سال میں یا کچھ علماء کے اعتبار سے 20 سال کے اندر قرآن نازل ہوا۔ پہلی وحی کے بعد جو سورہ اقرا کی چند آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد 3 سال تک قرآن نازل نہیں ہوا۔ پھر 20 سال میں تدریجاً جیسا موقع ہوا، جنگ ہے یا کہیں پر کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے، کوئی پیغمبر سوال کر رہا ہے، اس اعتبار سے آیتیں اللہ نے نازل کی، تو اسے کہتے ہیں تدریجی، یعنی آہستہ آہستہ۔ اچھا ایک جو قرآن کا نزول ہے وہ دفعی ہے، یعنی پورا کا پورا قرآن اللہ نے نازل کر دیا، تو اس کے لیے الفاظ بھی الگ الگ استعمال کیے۔ اس کے لیے ایسے سورہ قدر میں ہم پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ جی بے شک۔ تو اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ انزلنا نازل ہوا ہے، اور ایک جگہ پہ استعمال ہوا ہے نزل الفرقان علی عبدہ، وہاں نزلہ استعمال ہوا ہے یا انزلنا استعمال ہوا ہے، اس کا فرق یہ ہے جہاں نزلہ استعمال ہوا ہے یعنی آہستہ آہستہ ہم نے بھیجا، اور جہاں انزلنا یعنی پورا کا پورا قرآن ہم نے نازل کر دیا پیغمبر پر۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، کچھ علماء نے اس کو کہا ہے کہ جو قرآن نازل ہوا ہے ماہ مبارک میں، وہ عرش اول پر نازل ہوا ہے، بیت معمور جسے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن علامہ طباطبائی اس نظریے میں کہتے ہیں کہ جو یہ آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ایک دوسری آیت ہے، اس کو ملا کر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ قرآن پیغمبر کے قلب پر نازل ہوا ہے، بیت معمور پر نہیں نازل ہوا۔ فرق کیا ہے؟ قلب پر نازل ہوا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قلب کا کام ہوتا ہے دھڑکنا اور جو خون ہے اسے جسم میں روٹیٹ کرنا، لیکن یہ کس چیز کا؟ اگر ہم قلب کا عربی ڈکشنری ترجمہ لیں گے، انگلش میں کریں گے، اردو زبان میں کریں گے، ہندی میں کریں گے، دوسری زبان میں، تو قلب کا ترجمہ یہ ہوگا۔ لیکن قلب کا ایک ترجمہ ہوتا ہے وجود۔ تو یہ جو اس میں کہا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو کہاں نازل کیا؟ پیغمبر کے وجود پر۔ اب جیسے جس طرح سے ضرورت ہوئی، بتایا کہ تم اس الفاظ میں اس کو بیان کرو۔ اس میں کچھ لوگ یہ کریں گے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ قرآن پیغمبر کے پاس پہلے سے نازل ہو گیا تھا، اور پیغمبر جب آیتیں آتی تھیں تو آہستہ آہستہ بیان کرتے تھے۔ پیغمبر یعنی پیغمبر کو معلوم تھا کہ مجھے کیا بتانا ہے، اور الفاظ کن الفاظ میں یہ جو وحی اللہ نے قرآن میرے اوپر پہلے نازل کیا، کن الفاظ میں لوگوں تک انہیں پہنچانا ہے۔ تو قرآن نے ایک دوسرے سورے میں کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیغمبر آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ قرآن کو بیان کرنے میں جلدی کریں۔ انا علینا جمع ہوا قرآن، ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس قرآن کو جمع کریں، انا علینا بیانا، اور ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس قرآن کو بیان کریں۔ یعنی پیغمبر اس سے آیت سے بچلتا ہے کہ پیغمبر کے پاس علم قرآن تمام موجود تھا، اللہ نے کہا جب تک ہم حکم کے مطابق وہ آہستہ بیان نہ کریں۔ لا تحرک بہ لسانک، تحرک یعنی حرکت نہ دو، لسانک یعنی اپنی زبان کو، لتعجل بہ تاکہ تم تعجیل یعنی جلدی کرو، بہ یعنی قرآن کو بیان کرنا ہے، تو آہستہ آہستہ جس طرح سے ہم بیان کریں ایسے بیان کرو۔ تو ایک تدریجی
یعنی آہستہ آہستہ اللہ نے نازل کیا، پیغمبر سے بتایا آپ کو اس وقت یہ بتانا ہے، اس وقت یہ بتانا ہے. تو اس میں جبرائیل کا کام صرف یہ ہے کہ پیغمبر کو یہ بتا دے کہ آپ کو یہ بات اب اس وقت میسج پہنچانا ہے کہ اس وقت آپ کو یہ پیغام پہنچا دینا ہے. لیکن جو لیلۃ قدر میں قرآن دفعی یعنی پورا کا پورا قرآن نازل ہو گیا تھا، اس کا علم پیغمبر کو پہلے سے معلوم تھا. کیا کہنے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس مہینے کی فضیلت جو ہے اس وجہ سے. جی بے شک بے شک. اب جو آپ کا سوال تھا اسی سے متعلق، ہاں کہ وہ تھا کہ روزہ جو فرض قرار دیا گیا ہے، تو روزے میں شرائط خالی صرف بھوکا پیاسا رکھنا ہی اللہ کو نہیں منظور، میرے خیال میں کچھ اور بھی شرائط ہیں. ہاں تو یہی اس کے روزے سے متعلق خود ایک فلسفہ کیا ہے اس کا قرآن نے بتایا. اب اس کی تحلیل کی جائے تو اس میں جی کافی بیانات آ سکتے ہیں. ایک فلسفہ امام علی نے بتایا کہ کیوں روزہ رکھا جاتا ہے. ایک فلسفہ امام صادق علیہ السلام نے بتایا. مسئلہ یہ ہوتا ہے جس طرح سے انسان سامنے والا پوچھ رہا ہے اسی انداز سے بتایا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے بالکل بالکل کہ اگر ایک ٹیچر ہے اس سے سیکنڈ کلاس کا بچہ پوچھے گا تو اس سے ویسے جواب دیا جائے گا، 10th تک پوچھے گا ویسے پی ایچ ڈی کا ویسے جواب دیا جائے گا. اس طرح سے معصومین نے الگ الگ جواب دیا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا جواب الگ ہے ان کا الگ. بالکل 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 انسان آیا ہوگا. قرآن نے کہا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے تم پر جو روزے ہیں واجب کر دیے ہیں. کتبہ قرآن نے کئی جگہ الگ استعمال کیا ہے. کتب علیکم القتال جو ضرورت پڑی یعنی واجب کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، اور جیسا واجب ہوا ہے تو گھبرانا نہیں، جیسا پہلے لوگوں پر اسی طرح سے امت پر ہم نے واجب کیا، اسی طرح سے ہم نے تم پر واجب کیا ہے. لعلکم تتقون. اب ہم پر روزہ واجب ہو گیا. یا دوسری جگہ کا ہے ومن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے میں ہے اور استطاعت رکھتا ہے روزہ رکھ سکتا ہے اور مریض نہیں ہے یا سفر پر نہیں ہے، فلیصم سے چاہیے کہ روزہ رکھے. صوم کے معنی امساک یعنی بچنے کے. تو پیغمبر نے بتایا کن کن چیزوں سے آپ کو بچنا ہے. تو یہ جو بچنا ہے کھانے سے پینے سے اور دوسری چیزیں جو شرائط بتائی گئی ہیں کہ آپ طہارت کی حالت میں ہونے چاہیے، آپ فلاں حلال ہونے کے باوجود بھی اپنی زوجہ کے پاس نہیں جا سکتے. دوسرے شرائط ہیں. اس کی وجوہات لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. ہماری زبان میں ترجمہ اردو میں جتنی وسعت ہے اس کے اعتبار سے یہ متقی بن جائے. متقی کے دو معنی ہیں. ایک تو لغت میں معنی ہے، ایک جو قرآن کی آیت اور روایات سے یہاں پر نکلیں گے. لغت میں معنی یہ ہے تقوی، جس کا ورب ہے مصدر ہے وقایا یعنی بچنا، رکنا روکنا. متقی بن جاؤ یعنی اپنے آپ کو روک لو. اب اس کی تحلیل کی جائے تو یہ ہوگا انسان، جیسے کہ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ روزہ جو ہے صرف کھانے پینے سے رکنے کا ہی نام نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ ایسی چیز نہ دیکھے جو حرام ہے، ایسی چیز نہ سنے جو حرام ہے، یہاں تک کہ وہ فکر بھی نہ لائے جو حرام ہے. تو لعلکم تتقون، تاکہ تم بچے رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کھانے پینے سے نہیں، ہر برائی سے بچانے کا نام. اب ہوتا یہ ہے کہ ہر برائی سے آپ بچے رہیں. ایک چیز یہ آپ کی زندگی میں ہو گئی کہ آپ کو ایک مہینہ دیا گیا ہے ہر برائی سے بچانے، آپ کو بچنا ہے. جتنے بھی گناہ ہیں اس سے آپ پریکٹس کر لیں اگلے 11 مہینے کے لیے. پورا یہ مہینہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ متقی کیسے بن سکتا ہے. 12 مہینے میں ایک مہینہ ایک ٹریننگ کا دے دیا گیا ہے. تو روزہ کیا خوبصورت واقعی. تو ایک بات یہ ہو گئی کہ آپ متقی بن جائیں، بچ جائیں. اب ہوتا یہ کہ انسان کہے گا کہ اگر ہم تو کرنا چاہتے ہیں عمل لیکن شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے. شیطان آتا ہے ہمیں کہتا ہے نیک کام مت کرو. تو اللہ نے کہا کہ یہ بہانہ بھی تمہارا اس مہینے میں شیطان بھی بن ہے. اس وقت شیاطین فیہ مغلولہ، پیغمبر نے فرمایا کہ شیطان اس میں زنجیر میں جکڑ کر ایک طرف ڈال لیے جاتا ہے. یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا. بالکل یہ یعنی انسان کے لیے بتا دیا گیا. اب وہ کیا نوعیت ہو کس طرح شیطان کو جکڑا جاتا ہے، لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے کہا شیطان کو جکڑا جاتا ہے. اب شیطان تمہیں ایک شیطان بھی نہیں کہا کہ شیاطین جمع استعمال کی ہے پلورل، کہ جتنے بھی شیاطین ہیں سب کو زنجیر میں جکڑ کے ڈال دیا جاتا ہے. کتنا برکت کا مہینہ ہے.
کہ اس سے بھی بچ گئے آپ. اس سے بچ گئے. اب یہ بہانہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں شیطان اچھی بات بہکا رہا ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں. لیکن اب ایک سوال آتا ہے, پھر بھی انسان برائی کرتا ہے. انسان اس کے باوجود کہ شیطان سے ابھی وہ بات مکمل کر دی ہے کہ اللہ نے کہا لعلکم تتقون, تاکہ تم برائی سے بچو. اور جو باہر سی ایکسٹرنل چیزیں تھیں جو انسان کو اس چیز پر آمادہ کر رہی تھیں کہ برائی کرے, اسے روک دیا. تو یعنی اب انسان جو برائی کر رہا ہے وہ جو قرآن نے کہا کہ ان ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, قرآن نے ایک نام دیا نفس امارہ کا کہ نفس امارہ جو ہے برائی کی طرف دعوت دیتا ہے. تو اب اگر انسان اس کے باوجود کہ شیطان کو جکڑ دیا گیا زنجیروں میں اور شیطان اس استطاعت میں نہیں ہے کہ انسان کو بہکائے برے کام پر, اس کے باوجود بھی اگر انسان برائی کر رہا ہے تو اس کے نفس امارہ یعنی اپنا نفس جو ارادی ہے, اپنے ارادے سے وہ برائی کر رہا ہے, اس میں کسی باہری چیز کا دخل نہیں ہے. تو اب یہ جو مہینہ ہے لعلکم تتقون, تو باہر سے کوئی آپ کو بہکانے والا ہے نہیں کہ آپ برا کام کیجئے. اندر سے اب آپ کو اختیار تتقون یعنی آپ اپنے نفس امارہ کو مار دیں اور اس لائق بنا لیں کہ رمضان پورے اس 30 دن میں اس لائق ہو جائیں کہ جتنی برائیاں ہیں آپ کا جسم اس اعتبار سے آمادہ ہو جائے کہ رمضان کے بعد ان برائیوں کو نہ انجام دیں. کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حجت الاسلام المسلمین مولانا سید محمد عباس صاحب قبلہ, جو بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے ماہ رمضان کی اہمیت اور روزے کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. قبلہ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ذرا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ماہ رمضان میں جو عبادت کے لیے حکم دیا گیا ہے, یوں تو آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ سانس لینا بھی عبادت, سونا بھی عبادت, غیر اختیاری جو عمل ہیں اس پر بھی اللہ نے ہمیں ثواب عطا کر رہا ہے. لیکن انسان کا فرض اور کیا کیا ہے رمضان میں کہ ہمیں نماز 5 وقت تو ادا کرنی ہو تو 12 مہینے ادا کرنی ہے, اس کے ساتھ ہی واجبات میں اور روزہ 30 روزے رکھنے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمیں رمضان میں اور کیا کیا عمل کرنا چاہیے جس سے ہمارا پروردگار ہم سے خوش ہو سکے, ہم سے راضی ہو سکے. اس کے بارے میں تھوڑا سا اور ہمارے ناظرین کو بتائیں. اس کے بارے میں ایک تو اسی سے متعلق چیز ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. متقی ایک انسان بن جاتا ہے ایک تو ڈکشنری میں کہ بچے رہو, ایک دوسرا جو قرآن نے بیان کیا کہ اس کے فائدے کیا ہیں انسان متقی بن رہا ہے. تو کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اگر تم متقی بن جاؤ گے تو اللہ تمہیں حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت دے دے گا. بے شک انسان جب متقی بن گیا, روزہ رکھا اس نے اور روزہ رکھنے کے بعد وہ تمام برائیوں سے بچا, تو آٹومیٹک اللہ اس کو یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ حق اور باطل میں پہچان کرنے کے لائق ہو جاتا ہے. بے شک. دوسری چیز یہ تو انسان کی اپنی ذاتی صلاحیت تھی. دوسری جو قرآن کے بارے میں ابھی بات آئی تھی کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو اس مہینے میں ہدی للناس وبینات, ایک تو لوگوں کی ہدایت ہے, دلیل ہے, والفرقان من الہدی والفرقان, ہدایت کے ساتھ اور فرقان بھی ہے. یعنی قرآن کا کام بھی ہے کہ حق بتایا آپ کو کیا ہے, باطل بتایا کیا ہے آپ کو. تو ایک تو انسان کی یہ تھی کہ انسان متقی بن جائے, یعنی تمام برائیوں سے رکا رہے, تاکہ جب رمضان کے مہینے کے بعد وہ اگلے مہینے میں داخل ہو تو ایک پاک صاف ٹریننگ لیا ہوا انسان سامنے. یہ ایک وہ فلسفہ تھا جو بتایا گیا معصومین کی روایت کے ذریعے. دوسرا یہ قرآن کا کام کیا ہے, حق اور باطل کو بیان کرنا. روزہ رکھیں گے کیا نتیجہ نکلے گا متقی ہونے کے بعد, یجعل لکم فرقانا, اللہ جو ہے حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت انسان کو دے دے گا. 2 چیزیں یہ ہو گئی. تو اب اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ اگر قرآن کی ایک آیت بھی اس مہینے میں تلاوت کی جا رہی ہے اس کا ثواب دوسرے مہینے میں پورے قرآن تلاوت کرنے کے برابر. یہ کتنا بڑا فضیلت. اس سے کیا ہوگا, انسان ایک اندر سے ٹریننگ لے رہا ہے تاکہ حق اور باطل کو زمانے میں پہچان سکے کون حق ہے کون باطل ہے. اور دوسری طرح جب اتنا ثواب بتایا جائے گا تو انسان قرآن کی طرف جیسے کثرت سے اس کی تلاوت کرے گا اور تلاوت کے ساتھ سمجھے گا کہ قرآن حق کیا ہے, قرآن میں باطل کیا ہے. یعنی ایک مہینہ یہ خاص طور سے تحفہ دیا گیا ہے کہ کم سے کم اگر 11 مہینے زیادہ توجہ نہیں ہے تو اس مہینے پوری طرح سے قرآن پر توجہ دے اور آدمی, اور اس پر اس کی فضیلت کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ.
بڑی اچھی بات آپ نے ابھی بیان کی کہ ہمیں اللہ نے ساتھ ساتھ یہ کہا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کثرت سے ہی کرنی چاہیے تاکہ ہمیں حق و باطل کی شناخت ہو سکے اور ایک اچھا متقی انسان بن کہہ سکے. بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں قبلہ. ہم سے اس وقت ہمارے ہدایت ٹی وی کے دہلی اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں مولانا سید محمد عباس صاحب جو سرزمین سرسی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمیں بڑی خوبصورت جو باتیں ہیں ماہ رمضان کی اہمیت کے حوالے سے وہ ہمیں بتا رہے ہیں ناظرین. اور یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. ہم چاہیں گے قبلہ کہ ماہ رمضان کی اہمیت کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ جیسے کہ قرآن مجید کا نزول ہوا اور اس کو پڑھنا کثرت سے زیادہ ثواب ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں خاص طور سے کیا کچھ حکم ہے کہ اس مہینے میں مومن کے اوپر لازم کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کے اوپر زیادہ حکم دیا گیا ہے، زور دیا گیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے بیان کیا اس کے اعتبار سے زکوٰۃ کی کچھ شرائط ہیں جو ایک میں بیان ہوتے ہیں کہ انہوں نے اعتبار سے زکوٰۃ لوگوں پر واجب ہوتی ہے، وہ ادا کرتے ہیں. لیکن جہاں جہاں قرآن میں آیا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، تو اس میں تمام چیزیں آتی ہیں، صدقے سے لے کے صدقے مستحبہ، صدقہ واجب، خمس، جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر میں سب زکوٰۃ اس میں زکوٰۃ میں آ جاتی ہیں. تو اسی اعتبار سے چھٹے امام سے سوال ہوا کہ روزہ اللہ نے کیوں واجب کیا ہے. جیسا کہ بیان کیا کہ قرآن نے ایک فلسفہ بتایا کہ یہ فلسفہ ہے. امام سے پوچھا گیا کہ روزہ اللہ نے کیوں واجب کیا، تو امام نے اس کے لیے کہا اللہ نے روزہ اس لیے واجب کیا ہے تاکہ غنی یعنی مالدار اور غریب دونوں برابر ہو جائیں. کیا بات ہے، کیا بات. کیونکہ جب کا اس کی وجہ یہ ہے کہ مالدار بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ محسوس کرتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی حالت کیا ہوتی ہے، کیونکہ یہ خود امام کے الفاظ ہیں، کیونکہ وہ جس چیز کو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے جی آسانی سے، اسے احساس نہیں ہوتا اور وہ پیسہ ہے اس کے بعد دولت ہے تو مل جاتی ہے. تو کہا اللہ نے اس لیے رکھا روزہ تاکہ وہ محسوس کرے کہ غریب جو ہے بھوک اور پیاس کی حالت میں کیسے رہتا ہے، تاکہ جب وہ اس چیز کو یعنی اس حالت کو محسوس کر لے بہت اچھی بات، تو غریب کو جا کے اس کی زکوٰۃ اس کا حق ادا کرے. کیا کہنے کہا گیا کہ اور مہینوں سے زیادہ ثواب اس مہینے میں صدقہ دینے میں ہے. جہاں قرآن کی تلاوت کی بات آئی، جہاں روزہ رکھنے کی بات آئی، جہاں نماز کے زیادہ مستحبات پڑھنے کی بات آئی، وہاں پر صدقہ دینے کے لیے بھی کہا گیا کہ صدقہ جو اور مہینے میں دے رہا ہے اور جو ماہ مبارک میں دے رہا ہے اس میں بہت فرق ہے، بہت زیادہ ثواب ہے ماہ مبارک کے. کیا کہنے ہیں. دیکھیے تو صاحب ناظرین بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں قبلہ محترم، اور بڑی اچھی بات بتائی کہ روزے کی فضیلت ہمارے ائمہ نے خاص طور سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ امیروں کو اس کا احساس ہو جائے کہ غریب کس طرح سے زندگی گزارتا ہے، غریب بھوکا کیا محسوس کرتا ہے، پیاسا کیا محسوس کرتا ہے. قبلہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بڑی اچھی بات تھی کہ ایک بہت اچھی سوسائٹی تھی اور تیز دھوپ تھی، گرمیوں کے دن تھے جیسے آج کل ہیں، تو ایک رکشے والا جا رہا تھا، اسے پیاس کی شدت ستا رہی تھی، تو وہ سامنے اس نے دیکھا کہ ایک صاحب اپنے پارک میں پانی ڈال رہے ہیں، تو اس نے ان سے جائے کہا کہ مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، آپ ذرا پانی پلا دیں گے مجھے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی آدمی نہیں ہے، ورنہ میں پلوا دیتا تمہیں پانی، ابھی تو معاف کرنا. تو وہ پھر پیاسا تھا، اس نے پھر دیکھا چاروں طرف بنگلے ہیں اور اس میں کوئی نظر نہیں آیا. اس نے کہا ان کے علاوہ کوئی نہیں پلا سکتا، ابھی ان سے ہی کہہ سکتا ہوں میں، اور کہاں جاؤں. تو اس نے پھر ان سے کہا کہ آپ مجھے ذرا سا دیکھ لیجیے، مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، آپ پانی پلوا دیجیے مجھے. تو انہوں نے کہا بھائی میں نے تم سے کہا ابھی آدمی نہیں ہے تو میں ورنہ میں پلوا دیتا تمہیں. تو اس نے رکشے والے نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ہی آدمی بن جائیے. یعنی کتنا بڑا یہ ایک درس ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ہی آدمی بن جائیے اور مجھے پانی پلا دیجیے. یعنی رئیس زادے، یعنی ایسا نہیں ہے ہر ایک کے لیے کہا جائے، لیکن وہ جہاں پر امیری کا ایک نشہ ہوتا ہے وہ آدمی بھول جاتا ہے کہ غربت میں آدمی کیسے رہتا ہے اور کیسے زندگی گزارتا ہے. اور شاید اسی وجہ سے آپ نے جیسے بیان کیا کہ پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ بھوکا پیاسے رہو، اور اس طرح سے تھوڑا سا اس تکلیف کو بھی محسوس کرو کہ غریب
بھوکا کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے, پیاسا ہے تو کس طرح سے ہے, اور اسی لیے اس پر حکم دیا گیا ہے کہ اس حالت میں اگر زکوٰۃ دیں گے تو زیادہ ثواب اور زیادہ. یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی قبلہ. جیسا کہ یہ آپ نے بڑا بیان کیا, اب یہ ماہ رمضان کی بڑی اہم تاریخیں چل رہی ہیں, اور ہم خاص طور سے 15 رمضان ہم ولادت امام حسن علیہ السلام کا ہر طرف جشن منائے جاتے ہیں, مولا کی ولادت کے خاص طور سے محفلیں سجائی جاتی ہیں. اور اسی کے بعد نزول قرآن کے حوالے سے آپ نے جیسے کہا شب قدر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو شب قدر میں ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم کس طرح سے, صرف قرآن کثرت سے ہمیں پڑھنا ہے یا کچھ اور بھی ہمارے لیے ہمارے ائمہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں کس طرح سے وہ شب گزارنی ہے؟ یہ جہاں تک قرآن کا مسئلہ ہے تو قرآن کے پڑھنے کے بھی الگ الگ انداز ہیں. جی, یہ جو کہا گیا کہ ایک آیت کو پڑھنے کا ثواب ایسا ہے دوسرے مہینوں میں پورا قرآن جی نے پڑھ لیا تاکہ انسان سے قریب آئے. جی, لیکن یہی اکتفا نہیں کہ اسی بھی اکتفا کرے کہ ہم پڑھے جا رہے ہیں آیت جی اور سمجھ نہیں رہے ہیں. قرآن نے خود کہا متعدد مقامات پر جو مین مسئلہ تھا کفار سے مکہ کے اور مشرکین سے یا دوسرے لوگوں سے جو قرآن کو پیغمبر کو کچھ الگ الگ انداز سے پیغمبر پر تہمتیں لگا رہے تھے, تو انہوں نے کہا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ کہا کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ان کا اپنا بنایا ہوا قرآن ہے یا نعوذ باللہ یہ مجنون ہے یا نعوذ باللہ یہ شاعر ہے, افلا یتدبرون القرآن, تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس میں اس کی آیتیں پڑھو, سمجھو معنی کیا کہنا چاہتا ہے. اور یہ کہا گیا ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کی بعض آیت کی تفسیر کرتی ہے. دیکھو کیا قرآن کیا کہنا چاہتا ہے. ولو کان من عند غیر اللہ ہے, یہ تمام ان لوگوں کے لیے جو قرآن کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, ایک محاذ بنائے ہوئے, اس کو قرآن نے چیلنج کیا. ولو کان من عند غیر اللہ ہے, اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے آیا ہوا کلام ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا. ہم اپنی عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو اس کے نظریات 10 سال میں ہے وہ 20 سال میں نہیں ہے, جو 20 سال میں وہ 30 سال میں نہیں ہے, 30 سال میں 40 سال میں نہیں ہے, نظریات بدلتے ہیں. ایک انسان نے اپنی جوانی کے مرحلے میں کتاب لکھی, جب وہ اپنے بڑھاپے میں کتاب اٹھا کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے تو میں نے پتہ نہیں کیا لکھا, ان کو صحیح کرتا ہے. بے شک. تو انسان یہاں تک کہ جو متفکر ہوتا ہے اس کے ہر سال نظریات بدل جاتے ہیں کہ اب نظریہ میرا یہ ہے. ہر فیلڈ میں آپ جا کر دیکھ لیں, سائنس کی فیلڈ میں ہے, ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں, ایسٹرولوجی کی, ڈاکٹری لائن میں نظریات بدلے. پیچھے والے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے نظریات دیے, بعد والے انہوں نے تحقیق کی نظریات کو کاٹ دیا. خود اس شخص نے جس نے کتاب لکھی اپنے نظریات کو پرانے نظریات کو ہٹا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان جب اپنی عقل سے سوچتا ہے, جتنا وہ معاشرے میں علم حاصل کرتا ہے دیکھ کر سوسائٹی کو اور پڑھنے کے بعد, تو اس اعتبار سے اس کی عقل کامل نہیں ہوتی. اس کا اپنا ہی معلومات ہوتی ہے, اپنا تجربہ ہوتا ہے, اس کے اعتبار سے وہ نظریات کو بدلتا ہے. لیکن یہاں پہ کیا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے قرآن بھیجا ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا. یعنی پیغمبر نے جو 20 سال میں یا 23 سال میں جو قرآن لوگوں تک پہنچایا ہے, تو پیغمبر نے جو پہلی بار آیت کہی ہوتی اور آیتیں پہنچائی ہوتی, اور جو آخری دور میں مدینے میں آیتیں پہنچائی ہوتی, اس میں اختلاف پایا. کیا کہنے ہیں وہ بالکل وہی. جی قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا. یہ پتہ کیا چلے گا افلا یتدبرون القرآن, تم قرآن میں غور و فکر کرو کیوں نہیں کرتے. تو ایک حدیث اور اسی سے متعلق ہے قرآن سے کہ لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان. ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے. جیسے آپ اپنے سوسائٹی میں دیکھتے ہیں, ہر پھل جو ہے ایک زمانے میں آ کے بہت تعداد کے ساتھ بکتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ اس پھل کی اوج ہے, بہار ہے. ایک موقع آتا ہے کہ جب ڈاکٹرز کی یعنی اس مرحلے میں ہوتے ہیں کہ بہار ہوتی ہے ان کی, یہاں تک کہ بچوں کی بہار ہوتی ہے. یہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں, کہیں شادی یا بارات ہو اور لائٹ جل رہی ہو تو سب اپنے کام سے لگے ہوتے ہیں, بچے وہاں پر کھیل رہے ہوتے ہیں, انہیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, یہ بچوں کی بہار ہے. تو ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے اپنی. تو لکل شیء ربیع,
پیغمبر نے کہا ہر چیز کی ایک بہار ہے، وہ ربیع القرآن شہر رمضان، قرآن کی بہار کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے. کیا کہنے، یعنی جس طرح سے ہر چیز کو ایک منزل پہ، ایک مرحلے میں، آخری مرحلے تک جو اس کا ہو سکتا ہے اس کو پہنچایا جاتا ہے، وہاں تک پہنچا جاتا ہے. ایسے قرآن کے مرحلے میں صرف یہ نہیں کہ تلاوت کی جائے، بلکہ اس کے معنی کو دقیق دیکھا جائے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، انسانیت کا پیغام کیا پہنچانا چاہتا ہے، اور اس نے جو سسٹم پہنچایا ہے ہمیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رمضان کا مہینہ دیا تاکہ ہم دوسری برائیوں سے اپنے آپ کو روکتے رہیں، بچے رہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں دیکھیں گے اللہ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، تاکہ ہم یہ فرصت ہمیں ملی ہے ماہ مبارک میں، اس سے ہم سمجھ سکیں اور اس قرآن کی حقائق تک پہنچ سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی اچھی بات کہی قبلہ آپ نے. قبلہ جب آپ نے گفتگو بڑی خوبصورت چل رہی ہے تو سوال ذہن میں آتا ہے کہ جیسا کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ قرآن ہی کافی ہے، اہل بیت کے در سے ہٹ کر اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کی کیا ہے کتنی بھی کثرت سے اسے کی تلاوت کریں، تو آپ کیا کہیں گے کہ اہل بیت سے ہٹ کر کیا قرآن مکمل سمجھا جا سکتا ہے؟ اسی پر چند دن پہلے ایک صاحب سے بات ہوئی تھی جی موضوع پر. جی. تو اگر کوئی یہ شخص قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے چیلنج کر دیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہے تو اس میں اختلاف پایا جاتا. سب سے کتنی اچھی بات، وہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اگر کسی اور کی ہوتی کچھ نہ کہیں تو اختلاف ہوتا. لیکن صاحب لیکن مکے والوں نے پیغمبر کو سب کچھ کہا کہ آپ مجنون ہیں نعوذ باللہ، یہ شاعر ہیں نعوذ باللہ، تہمتیں لگائیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ پہلے کچھ کہہ رہے تب کچھ کہہ رہے ہیں. ایسا کہیں تاریخ میں نہیں کہا. مکے والوں نے پورے محاذ انہوں نے چھیڑ دیا، لڑائیاں ہوئی، جنگیں ہوئی، پیغمبر پہ کتنی بار حملے کیے گئے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں. معاشرے میں ہوتا بالکل. اس کا مطلب ان کے پاس اس چیز کا جواب نہیں تھا کہ وہ یہ کہیں گے اللہ کی کتاب نہیں ہے. کیا بات ہے. تو مقابلے میں آتے تھے پیغمبر کے کہ اس طرح سے انہیں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، تاکہ ان کا پیغام روک دیا جائے. تو یہ بات چلی تھی یہاں سے قرآن کو لے کر جو آپ نے سوال کیا تھا. جی ایک بار پھر بتائیں. یہی کہ اہل بیت سے ہٹ کر اگر ہم قرآن کو، یہ بات تھی کہ اہل بیت سے ہٹ کر. تو اگر ایک عام کتاب بھی اس زمانے میں آدمی دعویٰ کر دے، جو ہم عام انسان لکھتے ہیں، لکھی جاتی ہیں کسی بھی فیلڈ میں ہو، آج کل تو اتنے شعبے ہو گئے ان کے، پہلے یہ ہوتا تھا جیسے ابو علی سینا تھے وہ کئی فیلڈ میں اکیلا آدمی ماہر تھا، لیکن آج شعبے اتنے زیادہ ہیں کہ ایک آدمی ہر فیلڈ میں ماہر نہیں ہو سکتا. بوٹینی، زولوجی اور فزکس، کیمسٹری، اتنے بھی الگ الگ سبجیکٹ ہیں، انجینئرنگ میں الگ الگ سبجیکٹ، مختلف میدانوں میں اپنے آدمی کام کر رہا ہے. اس میں ایک آدمی نے کتاب لکھی، لکھ کر لوگوں کو دے دی. اس کے باوجود بھی جب تک اس کو پڑھانے والا موجود نہ ہو وہ نیچے والوں کے سمجھ میں نہیں آتی. جبکہ مثال کے طور پر دلیل نہیں ہے کتاب کے لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے نظریات ہیں آگے نہیں بدلیں گے. ہمارے پاس اس کو کوئی پروف نہیں ہے. کل کو کوئی آ کر یہ کہے کہ اس کے نظریات جتنے ہیں یہ 1000 2000 3000 سال تک ایسے ہی رہیں گے. نظریات ہو سکتا ہے کل کو کوئی آ جائے سائنٹسٹ یا کوئی ڈاکٹر یا کوئی اس لیول کا آدمی، وہ کہے کہ اس کے نظریات صحیح نہیں ہیں، اگلے دن یہ نظریات آپ آج اس کو دیکھیے، نظریات کو ہم نہیں مانتے. اس کے باوجود بھی ایک عام آدمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، عام آدمی کو پڑھانا ہے. کچھ پتہ نہیں کل نظریات بدلتے ہیں، باقی رہتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کچھ اس کا معیار نہیں ہے کہ. لیکن آج کے دور میں آج ہمیں اس کو پڑھانے کے لیے پھر بھی استاد کی ضرورت ہے. ایک بات. دوسرا، اتنا سسٹم ہے، یہ پڑھا لکھا آدمی یہ بات نہیں کہے گا کہ ہمیں قرآن ایسی سمجھ میں آ جائے گا. دوسرا، اتنا زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے ایجوکیشن کے اوپر. دہلی جیسے شہر میں آپ اندازہ لگائیں کتنی یونیورسٹیز ہیں، اس کے باوجود کتنے اسکول ہیں. کیوں یونیورسٹیز بنائی گئی ہیں؟ آپ کتاب لکھتے گھر پہنچا دیتے، وہیں پر انہیں خود ہی پڑھ لیتے، خود ہی سمجھ لیتے، اور مارک شیٹ انہیں دے دیتے کہ آپ نے اتنے جو ہے نمبر. تمام اساتذہ کی ضرورت ہی نہیں تھی کسی کی. اتنا جو رش ہو رہا ہے، اور تقریباً 20 سے 25% لوگ یعنی پاپولیشن پڑھ رہی ہے، اور اتنے تعداد میں لوگ پڑھا رہے ہیں اور کمپٹیشن ہو رہے ہیں. سب کورس تیار ہے، موجود ہے، سلیبس ہے، لیکن پڑھانے والے کی ضرورت ہے. اس کے کیوں خرچ ہو رہا ہے لوگوں پہ؟ کیونکہ جو پڑھنے والے ہیں ان کو کتاب
ان کی زبان کے ہونے کے باوجود ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، ان جیسے آدمی نے لکھی ہے جب تک کوئی پڑھانے والا نہ ہو۔ بہت اچھی بات کی، بہت اچھی بات ہے۔ اتنا پوری دنیا آپ اندازہ لگائیں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے ایجوکیشن پہ، ٹیچروں کو کتنا پیسہ دیا جا رہا ہے، یہاں سے لے کے یہاں سے یعنی نرسری کلاس سے اور پی ایچ ڈی تک، کتنا پیسہ اندازہ لگائیں کتنا خرچ صرف اس وجہ سے کہ کتاب جو ہے جب تک اس کو پڑھانے والا نہ ہو سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ یہ کون عقلمند آدمی کہے گا، پڑھا لکھا آدمی کہے گا کہ میں ایک کتاب کو بنا بتانے والے کے سمجھ سکتا ہوں؟ کیا کہنے جب اللہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کتاب ہوتی ایک مسئلہ اور سالو ہو گیا ہے، بہت اچھی بات۔ تو اس میں اختلاف پایا تھا، یعنی کیا مطلب ہے یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، اس میں کسی مسلمان کو دو رائے نہیں ہے۔ تو اب اگر اس کو سمجھانے کے لیے کوئی آئے گا تو اللہ کی طرف سے منتخب ہوگا، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی اگر انسان کسی کو منتخب کر دے کہ یہ پڑھا دیں گے تو وہ یہ تو کہہ سکتا ہمارے لیے کافی ہے، بعد میں یہ کہے کہ ہمیں کچھ کتاب معلوم ہے، تاریخ ہے، لیکن وہ اسی ڈپارٹمنٹ سے آنا چاہیے بندہ جس نے کتاب بھیجی ہے اور جس کو کتاب لے کر بھیجا ہے، تو دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، تو کتاب کو سمجھانے والا ہی وہی ہوگا جو اللہ کی طرف سے آیا ہو، کیونکہ عام بندوں سمجھانے کے لیے آیا ہے۔ اور یہ بات بھی کہتا چلوں، قرآن نے خود پیغمبر کے لیے کہا کہ ہم نے قرآن تمہارے پر کیوں نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ ایک فلسفہ تھا۔ قرآن یعنی ایک تو ہوتا ہے آیت پڑھ دینا، جو پیغمبر آیت پڑھ کے سناتے تھے اور صحابہ کرام جو ہے اسے حفظ کر لیا کرتے تھے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ یعنی آپ لوگوں کے لیے بیان کریں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ یعنی پیغمبر کے لیے صرف آیت کا پڑھ دینا کافی نہیں تھا، پیغمبر اس کی تفسیر بھی بتاتے تھے۔ کیا کہنے ہیں، کیونکہ فریضہ ہے ان کا کہ ان کی اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت نازل ہو رہی ہے، پیغمبر نے پڑھ کے بتایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، حفظ کیا، لکھ لیا صحابہ نے، اس کے باوجود بھی پیغمبر تبیین کر رہے ہیں اس کی کہ اس آیت میں اللہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ اگر پیغمبر نہ بیان کرتے تو کیسے پتہ چلتا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، سارے قرآن نے کہہ دیا نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کیجیے، لیکن اس کے تمام احکامات کس نے بتائے؟ پیغمبر نے بتائے۔ یعنی پیغمبر کے اوپر آیت پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس کی تبیین کا، یعنی اس کے جو مسائل ہیں، اس آیت کیا کہنا چاہتی ہے وہ بھی پہنچانا ضروری ہے۔ اور جب پہنچانا ضروری ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خالی آیت اگر پیغمبر پڑھ دیں تو صحابہ اس کے نتیجے تک کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے نہیں پہنچ سکتے، جب تک پیغمبر خود بیان نہ کریں اس آیت کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت عمدہ قبلہ محترم نے ابھی اس حوالے سے کہ قرآن اہل بیت سے ہٹ کر اگر ہم سمجھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو یقیناً نہیں سمجھ میں آئے گا ہمارے، کیونکہ پروردگار نے جہاں قرآن مجید کو ہمارے لیے ایک حسین تحفہ ہمیں دیا ہے، اسے سمجھانے کے لیے، اسے ہم تک پہنچانے کے لیے اہل بیت کو بھیجا ہے، اور ہم انہی کے در سے وابستہ رہنا ہے، اور انہی سے وابستہ رہ کر ہم قرآن کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم گھڑی کی سوئیاں اب آگے اجازت نہیں دے رہی ہیں، لیکن ہم آخر میں قبلہ سے چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو اس ماہ رمضان کے موقع پر کچھ خصوصی طور سے کچھ پیغام دینا چاہیں، اور خاص طور سے جو پیغام اسلام مذہب کا، کیونکہ آپ کے لیے جیسے پتہ چلا ہے کہ قوم میں زیر تعلیم ہے، اور ایران کا بھی بڑا ہی مقصد رہا ہے کہ اتحاد بین المسلمین پر بڑا کام کر رہے ہیں، اور حقیقت بھی ہے کہ تمام اگر فرقے یہ سمجھ لیں کہ ہم کس کے چاہنے والے ہیں، کس کے ماننے والے ہیں، اور ان کا کیا حکم ہے، اگر یہ صحیح سمجھ میں آ جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینا یا اس کا جھنڈا لگا لینا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو سمجھ لینا اور اس پر عمل کرنا، اور ان کی اپنے نبی کی، پیارے نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، یہ بہت اہم رکھتا ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو یہ تمام اختلافات مٹ جائیں گے۔ ہم اسی حوالے سے قبلہ سے چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو کچھ پیغام دیں اس موقع پر۔ یہ جہاں تک مسئلہ ہے ماہ رمضان کا، جی، تمام مسلمان میں مشترک ہے، بے شک۔ جہاں تک مسئلہ ہے روزے کا، تمام مسلمان رکھتے ہیں۔ جہاں تک مسئلہ ہے اللہ کی کتاب کا، تمام مسلمان اسی ایک ہی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور یہی کتاب وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہمارے درمیان ہے، نہ اس میں کمی ہوئی ہے، بے شک، بے شک، نہ اس میں زیادہ ہوا ہے، تمام مسلمان، تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں۔ جی،
سب کے نبی جو ہیں پیارے نبی محمد مصطفیٰ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک. تمام جو انبیاء گزرے ہیں جو قرآن نے بیان کی، دوسرے لوگ بھی فرقے مانتے ہیں، ان تمام فرقوں میں ایک سا ہے. اختلاف اصل میں وہاں ہوتا ہے جا کر کسی کے درمیان جہاں پر بات کچھ کہی جا رہی ہو اور سامنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہو. تو یہی ہے، یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ جیسے قرآن نے کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، یا پیغمبر نے کہا المسلم اخو المسلم، انما المؤمنون اخوہ یعنی مومن مومن کا بھائی ہے. قرآن یہ چیز کہہ رہا ہے. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے پیغمبر کی بیویوں کے لیے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تو وہاں پہ تو مسلمان مصر ہے اس چیز پہ کہ مائیں ہیں اور ہیں. بہرحال جب قرآن کہہ رہا ہے تو لیکن جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے، تو مسلمان مومن کا بھائی بن کر کیوں نہیں رہ رہا؟ بہت سی بات کہی آپ نے. اور جب پیغمبر کہہ رہے ہیں مسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان وہ ہے کہ جس سے اس کا بھائی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے. یہ پیغمبر تو مسلمان کو جہاں اس بات سے مصر ہے، اس بات پر بھی مصر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں. بہت اچھی بات کہی. یقیناً اگر یہ مومنین سب سمجھ لیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا ہے. اسلام مذہب بڑا پیارا دین ہے، بہت ہی اچھا جسے کہا جائے وہ دین ہے جس کے اگر ڈیپ میں جائیں تو بڑی اچھی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، سمجھنے کو ملتی ہیں. اسلام مذہب کہتا ہے کہ اپنے پڑوسی کا کتنا خیال رکھو، اسے تکلیف نہ ہو. اب وہاں پر یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، کیونکہ وہ پروردگار کا حکم ہے، اور پروردگار رب اس رب کا حکم ہے جو رب العالمین ہے، سارے عالم کا رب ہے. اور یہ رحمت للعالمین بتا رہے ہیں ہمیں، یعنی سارے عالم کی رحمت جنہیں کہا گیا، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ہم تک پہنچایا. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ تمام مخلوق اللہ کی ہے اور اس کو ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر یہ شخص رمضان میں اتنا درس اگر آدمی یہ اپنے ذہن میں بٹھا لے یہ بات کہ میری ذات سے کسی بھی شخص کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ میرا اللہ مجھ سے چاہتا ہے، تو اگر اس پر عمل کرنے لگے تو میں سمجھتا ہوں متقی بننے کے لیے سب سے پہلا سیڑھی یہی ہوگی. بہت بہت شکریہ قبلہ محترم کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تو ناظرین اب ہمیں اجازت دیجیے، آپ کا میزبان سلیم امروی آپ سے اجازت چاہتا ہے. کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.